بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت بی بی سائرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی راہ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اللہ میری عن قریب رہبری کرے گا۔ اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی سائرہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظر سے محفوظ رہے۔ راستے میں وہ ایک ملک مصر پہنچے جہاں پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے مال کا وصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ سپاہی سامان چیک کرتے کرتے اس صندوق تک جا پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اس صندوق کو کھولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس صندوق کو مت کھولو، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، تم اس کے مطابق مجھ سے وصول لے لو۔ اس سپاہی نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کھول دیا۔ جب اس سپاہی کی نظر حضرت سائرہ علیہ السلام پر پڑی تو اس سپاہی نے کہا کہ اب تو میں آپ کو ملک میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک میں بادشاہ کو اس کے بارے میں بتا نہ دوں۔ اس سپاہی نے چند آدمیوں کو یہ سارا واقعہ بادشاہ کو بتانے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، اس صندوق کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سپاہی اس صندوق کو لے کر بادشاہ کے پاس جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں اس صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام سامان کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر حضرت بی بی سائرہ علیہ السلام پر پڑی تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھانے کی کوشش کرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، اے اللہ، میرے اہل حرام کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھ کر سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا میرا یہ حال تمہارے رب نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، میرے اللہ نے کیا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ حرام کاموں کو پسند نہیں کرتا اور وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ہاتھ صحیح کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ صحت یاب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا ہاتھ حضرت سائرہ علیہ السلام کی طرف بڑھانا چاہا لیکن بادشاہ کا ہاتھ پھر سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا، آپ پھر اپنے اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس پر بادشاہ نے عرض کیا کہ اس کی بار میرے لیے دعا کریں، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا اللہ بہت طاقتور اور قادر لگتا ہے، وہ سچ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں تمہارے اللہ کی طاقت کا مظاہرہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم کسی انسان کو نہیں، کوئی فرشتہ لے آئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بادشاہ کے دل میں بیٹھ گیا۔
اب بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، پر میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو انعام کے طور پر دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ میری بیٹی آپ جیسے نیک لوگوں کی کنیز ہو۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی کنیز کے طور پر دے دی۔ یہ وہی کنیز ہیں جو آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام بنی، اور آپ کے بدن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کی بیٹی کو لے کر وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روانہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، بادشاہ کو آگے کرو اور تم اس کے پیچھے چلو، کیونکہ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود ناتواں اور کمزور ہو چکا ہے آپ کے آگے۔ چاہے یہ نیک ہے یا بد، تم اس کی تعظیم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو یہ وحی ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے وحی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا اللہ بے شک قادر، کریم اور رحیم بھی ہے۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے اپنے دین کی طرف راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ وہاں سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی ایسی جگہ ٹھہرے جو ملک شام اور فلسطین کے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرو اور دوستوں کو آگے شیئر کرو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔